الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. حاضرین جمعہ، محترم سامعین و سامعات، آج کے اس ہفتہ واری عید کے دن، یہ جو مبارک دن ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا، اور یہ دن خاص اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے اسپیشل بنا کر لوگوں کو تذکیر کرنے کے لیے، تنصیح کرنے کے لیے، لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے ہم سب کو ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی عطا کیا گیا. اس پر ہم اللہ کا ہزار حمد و ثنا بیان کریں تو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب بھی ہم اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو ہم الحمدللہ کہیں. اسی طرح ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ آخری نبی تھے، جن کے ذریعے سے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس بھاگ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری حدیث کے ذریعے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ ہمارے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہمارے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب اس کام کو انجام ہمارے علماء لوگ کریں گے، اس فریضے کو انجام ہمارے علماء لوگ دیں گے. اسی لیے علماء کو انبیاء کے وارثین کہا گیا ہے. اور علماء جو انبیاء کے وارثین ہیں، یہ کسی پیسے کی نہیں، کسی دولت کی نہیں، کسی پراپرٹی کی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات چھوڑ کر گئے، جس کے ذریعے سے ہم سیدھی راہ پر رہ سکتے ہیں، ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، ان تعلیمات کو سیکھنا، پھر دوسروں کو سکھلانا. تو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم درود و سلام نازل کریں. اللہم صلی علی محمد
اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، یہ جو مبارک مہینہ، یہ جو 10 دن ذی الحجہ کے مبارک ایام ہیں، اور اس دن میں جو کئی بڑی عبادات کو ادا کی جاتی ہے، ان میں سے جو سب سے بڑی عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مالداروں کے لیے، جو ریچسٹ پرسن ہے ان لوگوں کے لیے یہ واجب اور فرض قرار کیا ہے، وہ ہے حج، اور وہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری اہم عبادت جو کہ قربانی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں کہا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلى۔ اگر کوئی شخص کو اللہ رب العالمین نے دولت دی، اس کے پاس دولت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، تیار نہیں ہے، وہ قربانی کرنا نہیں چاہتا، اس کے پاس پیسے ہیں، اس قربانی کے پیسے سے وہ سوچ رہا ہے کہ ہم گھر میں کوئی اور کام کر لیں گے، اے سی لگوا لیں گے، فریج خرید لیں گے، واشنگ مشین لے لیں گے، یا کوئی کام اس کا تھوڑا بہت ادھورا رہ گیا ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ وہ اپنے ورلڈ لائف کو اور بھی بیٹر بنانے کے لیے وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی اور وہ قربانی نہیں کرتا، تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو موقع دیا ہے، اگر ہم اس کے اہل ہیں، اگر ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے، تو ہم ضرور بھی ضرور قربانی کریں۔ اس پہ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن کچھ سنت ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وہ عام سنتوں سے ان کا مرتبہ زیادہ رہتا ہے، ان میں سے ایک قربانی ہے کہ ہم اس کو سنت سمجھ کے صرف اس کو سنت تک ہی محدود نہ رکھیں، بس بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ درجہ میں رکھا ہے، اس لیے ہم ضرور بھی ضرور اللہ نے اگر استطاعت دی تو ہم قربانی کریں۔ تو سب سے پہلے ایک شخص جو قربانی کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر اس کو مسلمان کو بھی اگر ملا لیں تو ٹوٹل کل جو ہے 4 چیزیں ہو جائیں گی۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت سارا اچھا کام کر رہا ہے، وہ دوسروں کو چیریٹی دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، دوسرے کی مدد کر رہا ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کی اعمال اور جو نیک کام ہے مرنے کے بعد ہوا منصورہ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ جیسے آپ کے پاس دھول کا ڈھیر ہے، ہوا آنے سے وہ دھول اڑ کر ادھر ادھر بکھر جائے گا، اسی طریقے سے ایک جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا اس کے عمل بھی بیکار ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، ہماری نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ہماری نیت میں کوئی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دکھاوے کے خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے جو اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ ہماری قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اگر قربانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص آنا چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے۔ اخلاص ہے، نیت صحیح ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ قربانی دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ قربانی دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کی رضامندی آپ کا مقصود ہے، تو جا کر آپ کی قربانی قبول ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ
قربانی کے. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر قدرت، جیسے استطاعت کی بات کی کہ اللہ نے اس کو اتنا دولت دیا کہ وہ اس دولت سے وہ قربانی کر سکتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو قربانی کرنے والوں پر عائد ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ جو قربانی کا جانور خرید کے لائے گا ان کو 4 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر 4 طرح کی عیوب نہیں رہنی چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ایک عیب ہے اس کا مطلب کہ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے وہ 4 چیزیں بتائی. پہلی چیز کیا ہے؟ العوراء بین عورها، کہ وہ قربانی ایسے جانور کا نہ کرے جس کا ایک آنکھ جو ہے اندھا ہے، کانا ہے. کانا کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس ایک آنکھ نہیں ہوتا اس کو کانا کہا جاتا ہے، وہ ایک آنکھ سے محروم ہے. تو ایسے جانور کی قربانی نہیں چاہیے. تو یہ ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ ہم جب قربانی کا جانور خریدیں یا اگر خرید چکے ہیں تو ہم یہ چیز غور سے دیکھیں کہ اس کے آنکھ صحیح ہے یا نہیں. دوسری چیز کہ والمریضۃ بین مرضها، ایسا کمزور، ایسا حزین، ایسا لاغر کہ برابر چل بھی نہیں سکتا، برابر کھا بھی نہیں سکتا. لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے بہت کمزور ہے، اس جانور کے اندر کوئی بیماری ہے، دیکھ کے ہی سمجھ میں آتا. تو ایسے جانور کی قربانی نہیں دینی پڑے گی، نہیں ہوگی. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے والارجاء بین ضلعها. کئی جانور ایسے ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے وہ لنگڑا ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو اگر وہ لنگڑا ہے، اس کا لنگڑا پن دکھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، صحیح سے نہیں چل پا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے اس طرح کے جانور کی قربانی سے منع فرمایا. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہم کو یہ دیکھنی پڑے گی کہ جو جانور ہم خرید رہے ہیں وہ جانور کے اندر کتنا گوشت ہوگا. اتنا کم نہیں ہونا چاہیے کہ اس جانور کو دیکھ کے ہی لگے کہ یہ جانور تو بیمار نہیں ہے، لیکن اس جانور کے اندر صرف اور صرف ہڈی بنی ہوئی ہے، صرف ہڈی ہے، گوشت پہ دکھ نہیں رہا. تو اتنا بھی کمزور، اتنا بھی لاغر نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی ایک اور ترجمہ دوسرے علماء نے کہا ہے کہ جس کے جو جانور جو ہے مینٹلی برابر نہیں ہے. کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو پاگل پن کا جو ہے بیماری ہو جاتی ہے، اور اس کو اگر آپ دائیں لے کے چلے تو وہ بائیں جائے، آپ اس کو آگے کھینچے تو پیچھے جائے گا. تو اس طرح کے جانور جن کا دماغی توازن برابر نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی ہم کو نہیں دینی چاہیے. اسی طریقے سے جس جانور کی ہم قربانی دیں گے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم بہیمۃ الانعام جو جانور ہیں انہی میں سے ہم قربانی کریں. اور بہیمۃ الانعام جو ہے وہ 4 طرح کے جانور ہیں، 4 طرح کے جانور ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اونٹ، اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی میں اونٹ دے سکتے ہیں. ایک جانور ہے اونٹ، اور دوسرا ہے گائے، اور تیسرا ہے بکری، چوتھا ہے دمبا. ان 4 جانوروں میں سے قربانی آپ دے سکتے ہیں. ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا جانور آپ دیتے ہیں تو علماء نے کہا ہے کہ جو ہم دوسرے جانور کی قربانی دیتے ہیں تو ان کو پرہیز کرنا چاہیے، ایسے جانور کی قربانی نہیں دینی چاہیے. کیونکہ ہر چیز میں قیاس نہیں کر سکتے، ہر چیز میں اپنا دماغ نہیں چلا سکتے. کئی چیزیں
چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے حساب سے ہی ہم کو چلنا پڑے گا. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ گائے کے اندر بھینس بھی آ جاتا ہے نا, دونوں کا جو ہے حکم ایک جیسا ہونا چاہیے, اور اس طریقے سے وہ قیاس کر کے کہتے ہیں کہ وہ بھینس کی بھی قربانی دے سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا جواب علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ گائے میں جس طرح زکوٰۃ ہے اسی طرح اگر اس کے پاس اگر بھینس بھی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے, لیکن اگر کسی کے پاس بہت مہنگا جو ہے کپڑے ہیں, بہت جو ہے مہنگا کپڑے ہیں, اور اسی طریقے سے ان کے گھر میں بہت قیمتی جو ہے سامان ہوتے ہیں, جو یوٹینسل ہوتے ہیں, گھر کے برتن ہوتے ہیں, بہت قیمتی ہوتے ہیں. کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ ان سامانوں کو اگر بیچا جائے تو وہ ان کا نصاب جو ہے زکوٰۃ کو پہنچ جائے گا. تو کوئی شخص اپنے کپڑوں کا زکوٰۃ نکالتا ہے کیا؟ کوئی بھی شخص چاہے کتنے بھی مہنگے اس کے پاس کپڑے ہو, لیکن وہ زکوٰۃ کپڑوں کا نہیں نکالتا. اسی طریقے سے اس کے گھر میں جو برتن ہوتا ہے کتنا مہنگا کیوں نہ ہو اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتا, کیونکہ برتن کپڑے میں اللہ کے رسول نے زکوٰۃ نہیں رکھا ہے, اس لیے وہ نہیں نکالتا ہے. اسی طریقے سے علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے, قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے, انہی جانوروں میں سے ہم قربانی کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اگر ہم اونٹ کی قربانی دیتے ہیں تو بعض علماء نے کہا ہے کہ 7 لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو علماء نے کہا ہے کہ 10 لوگ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں, چاہے وہ سفر میں ہو چاہے وہ گھر میں ہو, وہ 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اگر گائے ہے تو گائے میں اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہے ماشاءاللہ, وہ اکیلے اپنے گھر کی جانب سے قربانی کرے, ایک گائے اپنے گھر کی جانب سے کرے, گھر والوں کی طرف سے کرے. اگر استطاعت نہیں ہے تو اس میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں, اس میں بھی گائے میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے بکری کے بارے میں بھی آیا ہے, جو ہم بکرا یا بکری چاہے وہ خصی ہو یا خصی نہ ہو, اگر بکری کے جنس میں سے ہے تو اس میں ایک ہی شخص حصہ لے سکتے ہیں, اور اس ایک شخص کو اگر دل چاہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لے تو شامل کر سکتا ہے. ایک بکری وہ اپنے جانب سے اپنے گھر والوں کے جانب سے دے سکتا ہے قربانی. اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح ایک بکری اپنے جانب سے اپنے گھر والوں کے جانب سے دے سکتا ہے, اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گائے میں 7 لوگ ہیں تو وہ 7 لوگ اپنے گھر والوں کے جانب سے 7 فیملی کو وہ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں, شامل کر سکتے ہیں. ہر ایک حصہ کے اندر وہ ایک فیملی کو شامل کر سکتے ہیں. تو ہم کو کیا معلوم ہوا کہ اونٹ میں بھی 7 لوگ یا 10 لوگ, گائے میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں, اور 7 لوگ اپنے اپنے فیملی کو سب اگر اپنے اپنے حصے میں شامل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو خصی یا بکرا یا بکری اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے وہ ایک جان کافی ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک چیز اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اونٹ کی قربانی دینا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اونٹ کتنے سال کی ہے. ایک اونٹ جب تک 5 سال کی نہیں ہو جائے اس کی قربانی نہیں دے سکتے, کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے گائے جو ہے کم از کم 2 سال تک کا ہونا چاہیے. اگر وہ 2 سال کا ہے تبھی اس کی قربانی ہوگی. اسی طریقے سے بکری کے اندر کہا گیا ہے کہ بکری کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے. تو یہ جو جانور ہیں ان کے تفاصیل یہ ہیں. اسی طریقے سے کچھ آداب ہم کو سکھلائے گئے ہیں کہ ہم جب قربانی کرنا چاہیں, قربانی کرنے کے لیے جائیں تو ہم کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے جب ہم قربانی کرنے کے لیے جائیں تو وہ اس کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہے, محدد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص
عید کی نماز سے اگر پہلے ذبح کر دیں تو یہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے واپس ہو رہے تھے تو کسی کے گھر سے گوشت پکانے کی خوشبو ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چونکے اور بولے یہ کیسا خوشبو ہے، یہ کس طرح کا ہے، کوئی پہلے ہی قربانی کر دیے کیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہوگی، اور عید کے نماز کے بعد سے لے کر عید کے دن اور اس کے بعد ایام التشریق ایکسٹرا 3 دن یعنی 13 تاریخ تک جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، ٹوٹل 4 دن ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم قربانی کرنا چاہیں تو ہم کو چند آداب سکھلائے گئے ہیں، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرنے کے لیے جائیں تو ہم قربانی جہاں کریں گے اس جگہ میں لے جانے سے پہلے ہم ہر چیز کو ریڈی کر لیں، تیار کر لیں، چاہے وہ چاقو کی شکل میں ہو، چاہے وہ رسا کے شکل میں ہو، ہم کو رسی کی ضرورت پڑتی ہے باندھنے کی، چاہے آدمی کی ضرورت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کے جانور کو لے کر آ گئے ہیں اور ہمارے پاس چاقو نہیں ہے، اور چاقو بھی ہے تو وہ تیار نہیں ہے، اس کو ہم اچھی طریقے سے تیز نہیں کیے، شارپ نہیں کیے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور وہاں حاضر ہے اور چاقو بھی ہے، تیز بھی ہے، لیکن لوگ نہیں۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قربانی کے جانور کو جگہ پر ہم لے کر جائیں پوری تیاری کے ساتھ، جا کر ہم اس کے سامنے چاقو نہیں تیز کریں، جا کر وہاں پر ان کے سامنے چاقو زیادہ ان کو دکھانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ایک شخص کو پیچھے سے آ کر کوڑا مار، اسٹک مار، وہ پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے مجھے اس طرح مارے۔ اس کے بعد دیکھے کہ امیر المومنین ہے جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ اس کو ڈانٹ کر کہے کیا تم اس جانور کو ایک سے زائد مرتبہ ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اس جانور کو تم کتنی مرتبہ قربانی دینا چاہتے ہو؟ اور وہ شخص کیا کام کر رہا تھا؟ اس جانور کے سامنے چاقو کو تیز کر رہا، شارپ کر رہا۔ تو ہم جانور کے سامنے یہ کام نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم جب قربانی کرنے کے لیے جانور کو لیٹائیں، زمین پر لیٹائیں، ان کے بھی طریقے بتائے گئے کہ ہم اس کے چہرے کو، ان کے سر کو جو ہے ہم قبلہ رخ کریں، اور 4 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم قربانی کرنے کے لیے جائیں تو 4 چیزوں کا خیال کریں کہ جو قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اس کے جو حلقوم ہے اس میں 4 چیزیں کٹنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ کھاتا ہے، جو نلی ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ سانس لیتا ہے، اور یہ چیز جو کھانے کے اور جو سانس لینے کے ہیں ان کے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، دائیں اور بائیں جانب ہے، 2 ہے، تو اس چیز کو ہم اچھی طریقے سے کاٹیں۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت جلدی بازی کرتے ہیں، وہ حلقوں کو کاٹنے کے بعد پھر دوبارہ وہ جلدی اس کے پیر کو بھی کاٹ دیتے ہیں، اور جلدی ان کی جان چلی جائے اس لیے وہ بہت زیادہ اس کو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں تو اس کے 4 چیزوں کو کاٹنے کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں آرام سے، اور جب ہم کاٹنے کے لیے جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ کا نام لیں، بسم اللہ، اور تکبیر بھی کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور ایک دوسری حدیث میں ہے بسم اللہ تقبل عنی، اور جس کی جانب سے آپ قربانی دینا چاہ رہے ان لوگوں کو وہاں پر جو ہے ان لوگوں کا نام لیا جائے، یا نہ بھی لیں تو نیت میں ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کی جانب سے وہ قربانی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قربانی کریں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے، یہ افضل ہے۔
یہ بہتر ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اس کی عادت نہیں ہوتی ہے یا وہ چاہتے نہیں ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ قربانی کا جانور ذبح ہو گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جب سے وہ نیت کیا ہے تو اس وقت سے لے کر عید کے دن تک، جب تک کہ وہ قربانی نہ کرے تب تک ان کو چاہیے کہ اپنے بال کو، اپنے ناخن کو نہ کٹوائے. یہ سنت ہے. اسی طریقے سے جو شخص قربانی دینا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو، جو رمضان کے بعد ہم لوگ عید پڑھتے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، اس عید کو جب جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تاک کھجور کھا کے جاتے تھے. 1 یا 3 یا 5 اس طرح سے تاک کھجور کھا کے جایا کرتے تھے. لیکن عید الاضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بغیر کھائے پیے عیدگاہ جاتے تھے اور جلدی سے نماز ادا کرتے تھے. پھر نماز پڑھ کے واپس آتے تھے اور آ کر کے قربانی کرتے تھے اور پھر قربانی کے گوشت سے افطار کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو علماء نے کہا ہے کہ اس کو آپ روزہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول جو صبح سے لے کر عید کی نماز ہونے تک جو کھاتے پیتے نہیں تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، بلکہ یہ اللہ کے، اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کر رہا ہے اس کا مطلب وہ سنت کو فالو کر رہا ہے، اس کو اس میں نیکی ملے گی. اسی طریقے سے ایک اہم بات اور یہ ہے کہ اگر آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ خود سے ذبح نہیں کر رہے جبکہ یہ افضل کام ہے. اگر آپ کسی کو بلا کے لاتے ہیں، کسی سے قربانی کرواتے ہیں، تو علماء نے کہا ہے کہ اجرت جو اس کا ریٹ ہوتا ہے، جو ہم بھاڑا اس کو دیں گے، اس کی جو مزدوری ہے، تو ہم نہ قربانی کے کھال دے سکتے ہیں اور نہ ہی قربانی کے گوشت میں سے دے سکتے ہیں. اگر ہم اس کو مزدوری دیں تو ہم کو الگ سے اپنا پیسہ الگ سے دینا پڑے گا. ہم قربانی کے گوشت بھی نہیں دیں گے اس کو مزدوری میں، اور نہ ہی قربانی کے جانور کی کھال جو ہوتا ہے، چمڑا جو ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نہیں دیں گے، کیونکہ علماء نے، اور یہ سنت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت کا ہم خیال رکھیں. یعنی جیسے ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے لے کر عید کے دن کے علاوہ ایکسٹرا آپ 3 دن کے جو ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں. یعنی ٹوٹل 10ویں تاریخ، 11ویں، 12ویں، 13ویں، اور 13ویں تاریخ کی جو ہے آپ مغرب تک، مغرب کے بعد آپ قربانی نہ کریں. یہ سب جب باتیں تھیں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ یا العالمین ہم سب کو صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم قربانی کریں، اور ہم لوگوں کو دکھاوے اور لوگوں کے درمیان بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے ہم قربانی نہ کریں، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہماری اخلاص ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصفوف.